بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن للتي هي أقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواہ مسلم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی ایک اہم سورت جس کا نام ہے سورۃ الکہف، اس سورت پر حضرت نے کئی سال تک بہت غور کیا، اور اس کے بعد حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے، بہت مختصر کتاب ہے جس کا نام ہے معرکہ ایمان اور مادیت. اس وقت فتنوں کے دور میں مادیت اور ایمان کے درمیان بہت خطرناک جنگ چل رہی. جو انسان مادیت کے گرداب میں چھپ جاتا ہے، نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو حضرت نے سورہ کہف کے خلاصے کے طور پر ایک اہم کتاب یہ لکھی ہے. اس میں حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ دجالی دور میں انسان اپنے آپ کو ان فتنوں سے اسی وقت بچا پائے گا جب قرآن کے مضامین پر اس کی گہری نظر ہو. اس لیے سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے کلام کے ساتھ اس دور میں وابستگی دنیا اور آخرت میں عزت اور نجات کا ذریعہ، اور قرآن سے دوری، قرآن فہمی سے دوری دنیا اور آخرت میں ذلت اور تنگی کا ذریعہ. 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں 124 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جتنا میرا قرآن سے پہلو تہی کرو گے، دور جاؤ گے، اس سے وابستگی ختم کرو گے، تمہاری معیشت کو تنگ کر کے رکھ دوں گا. اتنا ہی نہیں، یہ تو دنیا میں عذاب ہے. انسان مارے مارے پھر رہے، آج سارے مسلمان مارے مارے پھر رہے. اللہ کے کتاب سے گرفت بہت کمزور ہو گئی ہماری. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا. وہ بندہ جس کو اللہ اندھا اٹھائے گا، اللہ سے کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے میرے پروردگار آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں ساری چیزیں دیکھتا تھا. اللہ تعالیٰ کہیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، میری آیتیں دنیا میں تیرے سامنے آئی تھی اور تو نے دل کی آنکھیں اس سے بند کر دی تھی، تو اس سے بھلا بیٹھا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم نے تیری ظاہری بینائی کو بھی ختم کر دیا. 19ویں پارے کے پہلے صفحے میں بہت زبردست آیت ایسی ہے کہ کل میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اس طبقے کے بارے میں عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے. 19ویں پارے کی پہلے صفحے میں 30ویں نمبر کی آیت ہے وقال الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے الفاظ کو درست کرنے کی محنت چھوڑ دینا، یا الفاظ درست ہو جائے اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یا سمجھنے کے بعد امت تک اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش نہ کرنا، یا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ سمجھنا، یہ قرآن کو چھوڑنے کی وعید کے اندر داخل. اللہ تعالی ہم سب کی سخت محرومی سے حفاظت فرمائے کہ کہیں کل قیامت کے دن ہمارے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہ ہو جائے. حالانکہ گنہگار امتی کے بارے میں آپ سفارشی بن کر کے کھڑے ہوں گے، مگر قرآن کو چھوڑنے والوں کے خلاف خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں. ایک طرف
اللہ تعالیٰ کی نوازشات کا جب استحضار ہوتا ہے تو دل شکر کے جذبات سے معمور ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا، اور اس میں سب سے عظیم نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس ترین کتاب ہم سب کو عطا فرمائی، اور دوسری طرف اس کتاب سے مسلمانوں کی وابستگی کا حال دیکھا جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ ایک عام انسان اللہ کے کلام سے اتنا ناواقف ہے جتنا غیر مسلم اللہ کے کلام سے ناواقف۔ آج اگر ہماری مسجد میں ایک غیر مسلم آ کر کے پوچھے بھئی تمہارا پوتر قرآن، ہولی قرآن، اس میں کیا مضمون ہے مجھے سمجھنا ہے، کہ ہم میں سے کوئی آدمی اس کے مضامین کو سمجھا سکتا ہے؟ واٹس ایپ، فیس بک پر آنے والی ساری خبریں ہم سمجھتے ہیں، مگر اللہ کی کتاب کی سچی خبریں ہم سمجھنے کی محنت نہیں کرتے۔ تو ایک طرف شکر بھی ہے اور ایک طرف افسوس بھی۔ شکر اس بات کا ہے کہ اتنی عظیم کتاب ہم کو ملی۔ کلام پاک کی عظمت کی دلیل ہر آیت میں موجود ہے۔ اگر آیتوں کو چھوڑ کر صرف قرآن کے نام پر انسان غور کرے، قرآن کریم کے بے شمار نام ہیں، ان میں 4 نام بہت نمایاں ہیں: القرآن، الفرقان، الکتاب اور الذکر۔ ان چاروں ناموں پر اگر تفسیر شروع ہو تو کم سے کم ہر نام پر 1 گھنٹہ تفسیر ہو سکتی ہے، اتنے علماء نے تفسیر لکھی۔ ان میں صرف ایک القرآن کا نام لیا جائے، ہم اس کا ترجمہ بہت آسانی سے کر لیتے ہیں کہ بھئی قرآن ایک ایسی تحریر کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن قرآن انسان کا جو ذہن بناتا ہے وہ عالمی ذہن بناتا ہے، آفاقی ذہن بناتا ہے، اس کے دل میں ایسی وسعت پیدا کرتا ہے کہ انسان صرف اپنی فیملی کا، اپنے گھر کا، اپنے محلے کا، اپنے شہر کا نہیں سوچتا، بلکہ پوری دنیا کی فکر اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی۔ قرآن ایک ایسی کتاب کو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمائے ہوئے آج 1400 سال مکمل ہو چکے۔ 1400 سال سے لے کر ابھی تک اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں کتنے گھنٹے بنائے ہیں؟ 24 گھنٹے بنائے۔ ان 24 گھنٹوں میں جتنے منٹ بنتے ہیں، ان منٹوں کے جتنے سیکنڈ بنتے ہیں، اس سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اس روئے زمین پر ایسا پاس نہیں ہوتا جس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہ ہوتی۔ یہ دعویٰ ہے، دعویٰ تو ہر کوئی دنیا میں آسانی سے کر لیتا ہے، مگر اس کی دلیل بھی میرے پاس موجود ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے فجر کی نماز کا وقت کہاں ہوتا ہے؟ یہ مشرق کا حصہ ہے اور یہ مغرب کا حصہ ہے۔ مشرق کی جنوبی حصے میں آخری ملک، سب سے چھوٹا ملک ہے فیجی، اور اس سے قریب ہے آسٹریلیا۔ فیجی اور آسٹریلیا یہ ایسے چھوٹے ممالک ہیں جس میں سب سے پہلے فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں کم سے کم اگر مسلمانوں کی تعداد پکڑے، پوری دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن ان 2 ملکوں میں 4 لاکھ کے قریب مسلمان بستے ہیں۔ سب سے پہلے اسی ملک کے اندر فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ مان لیا جائے کہ 4 لاکھ میں سے صرف 25% مسلمان فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو 4 لاکھ میں سے 25% 1 لاکھ بنتے۔ مسلمانوں کی عادت عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ فجر کی نماز پوری ہونے کے بعد اللہ کے کلام کو کھول کر کے اس کی تلاوت کرتے۔ مان لیا جائے ان 25% میں 1 لاکھ مسلمان میں سے کوئی بھی اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں کرتا، پھر بھی سرزمین پر 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی ایسا گزرتا نہیں جس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہ ہوتی۔ وہ اس طریقے سے کہ اگر 4 لاکھ میں سے 1 لاکھ مسلمان اللہ کی کتاب فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو فجر کی نماز میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور مختصر سورت تو اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، تو مختصر سورت سورہ فاتحہ کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو اس ملک کے اندر سب سے پہلے فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ 25% مسلمانوں کو پکڑے جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ان میں بھی کوئی بھی قرآن کی تلاوت مستقل کھول کر نہیں کرتا، تو نماز میں قرآن کی تلاوت ہو جاتی۔ اس ملک میں فجر کی نماز کا وقت آخری وقت میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے۔ انڈونیشیا میں محتاط تعداد اگر مسلمانوں کی پکڑے تو ہندوستان سے بھی زیادہ ہے، مگر ہم پکڑے کہ انڈونیشیا میں 20 کروڑ مسلمان۔
وہاں جزائر یعنی خشکی کے علاقے جہاں انسان آباد رہتے ہیں 5,000 ہیں، اور 3,000 کلومیٹر پر یہ حصہ پھیلا ہوا، اس کے قریب ہے ملیشیا، وہاں فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ابھی وہاں فجر کی نماز کا وقت فیجی آسٹریلیا میں ختم نہیں ہوا، یا انڈونیشیا اور ملیشیا میں فجر کا وقت شروع ہو گئے، یہاں بھی قرآن کی تلاوت نماز میں شروع ہو۔ اس کے بعد بنگلہ دیش میں فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، پھر ہمارے بھارت کے اندر فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہاں بھی 20 کروڑ مسلمان ہیں، ان میں پکڑ لی جائے کہ 10% مسلمان صرف فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو 2 کروڑ تو مسلمان کم سے کم فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ایک مرحلہ صبح فجر کے وقت ایسے چل رہا ہے کہ ہندوستان میں فجر کا وقت آنے تک تلاوت رکی نہیں ایک لمحے کے لیے، اور یہاں فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا، وہاں فیجی اور آسٹریلیا میں ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اب ایک ہی وقت میں یہاں بھی مرحلہ شروع ہے قرآن کی تلاوت کا، اور وہاں سے دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ ہندوستان کے بعد پاکستان میں 14 کروڑ مسلمان ہیں، ان میں کتنے فیصد پکڑے؟ کم سے کم وہاں قرآن کی تلاوت جاری۔ اس کے بعد افغانستان کو پکڑے، پھر اس کے بعد چائنا کو پکڑے، اس کے بعد ہے مصر کے اندر جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، وہاں فجی کے اندر عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب 3 دائرے ایسے چل رہے کہ قرآن کی تلاوت مسلسل جاری۔ یا مصر سے فجر کا وقت نکلا سیدھا مراکش، تاشقند، بخارا، سمرقند، وہاں فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور فیجی کے اندر مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ 4 مرحلے قرآن کی تلاوت کے شروع ہوئے۔ امریکہ میں آخر میں فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، وہاں 90 لاکھ مسلمان ہیں، اس میں کم سے کم 2% بھی پکڑ لو، تو وہاں بھی فجر کی نماز کا وقت ہے، اور اب فیجی کے اندر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوا۔ 5 مرحلے ایک ساتھ ایسے چل رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت مسلسل صبح سے لے کر عشاء تک جاری۔ یہ 1400 سال سے ایسا چل رہا ہے کہ ایک لمحہ، سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی ایسا اس سرزمین پر پاس نہیں ہوتا کہ جس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہ ہوتی۔ اب یہاں محاسبہ ہمیں اپنی ذات کا کرنا ہے کہ ہم خوش نصیب بندوں میں شامل ہیں، یا کہیں اللہ نہ کرے ہمارا شمار بد نصیبوں میں تو نہیں ہے کہ ہمارا دین ایسا گزر جائے کہ اللہ کی کتاب کو کھولنے کا ہمیں وقت نہ ملے۔ اس لیے اللہ ہم سب کو خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے کہ اس کتاب کی تلاوت میں ہم خوش نصیبوں کا بھی شمار ہو جائے۔ اس لیے سب سے پہلے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں، فضائل قرآن مجید میں، قرآن مجید کے حقوق مفصل انداز میں لکھے۔ ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ آج ہماری زندگی سے یہ قرآن کی تلاوت کا معمول نکلتا جا رہا ہے۔ واٹس ایپ کتنی مرتبہ کھولا ہے، فیس بک کتنی مرتبہ کھولا ہے، معلوم نہیں ہے خود کو، لیکن اللہ کی کتاب کو کھولنے کا وقت ہمارے پاس نہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ قرآن ایک ایسی مقدس کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی کہ اس زمین پر ایک لمحہ ایسا پاس نہیں ہوتا جس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہ ہوتی۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، آج ہم نے ہمارے اسلاف اور اکابر کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ وہ تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، وہ تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، تمہیں پیام محمد کا کچھ بھی پاس و لحاظ نہیں۔ گوادی جو میراث ہم نے اسلاف سے پائی تھی، گوادی جو میراث ہم نے اسلاف سے پائی تھی، سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آج ہماری ذلت کے جو اسباب ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب سے ہمارا رشتہ بہت حد درجہ کمزور ہو گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اتنی عظیم المرتبت شخصیت، زندگی پوری جب سے شعور سنبھالا ہے میرے اس ملک کے مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا، یہی فکر آپ کو دامر گن تھی۔ اور دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد 1866 میں رکھی گئی ہے، یہ جب 1857 میں جنگ آزادی کے موقع پر بہت خطرناک حالات بنے تھے،
اور انگریز نے ایک رپورٹ پیش کی تھی کہ اگر ہندوستان سے اسلام کو ختم کرنا ہے تو امت کا رشتہ علماء سے اور قرآن سے ختم کر دو. تو انہوں نے ایک دن میں 35,000 علماء کو شہید کیا تھا اور 4 لاکھ کے قریب قرآن کریم کے نسخے جلائے تھے تاکہ یہاں ہر فرد کو عیسائی بنا دیا جائے آسانی سے. یہ 1857 میں سب سے خطرناک ایام مسلمانوں کے لیے تھے. اس وقت اکابر نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اس ملک میں اسلام کی حفاظت کے لیے کیا کیا جائے. تو پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 کے اندر رکھی گئی اور پورے ملک کے اندر حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے ایک ایسا جال بچھایا کہ امت کو ایسے افراد ملے کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے تھے وہ امت کے سامنے پیش کی. اور اسلام پوری شکل کے ساتھ اب بھی اس ملک ہندوستان کے اندر محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے. اس دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، جن کو دنیا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. یہ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 شاگردوں میں سے ایک مائع ناز شاگرد تھے. انہوں نے پھر جب ایک عالمی جنگ، پہلی جنگ شروع ہوئی ہے 1914 میں، اس وقت حضرت نے یہ سوچا کہ انگریز یہ منصوبہ بنا چکے ہیں کہ اس ملک کے ایک ایک بچے کو عیسائی بنا دیں. تو انگلینڈ سے سورت میں جہاز اترتے تھے ان کے پادریوں کے، جو جامع مسجد میں ٹھہر کر جمعہ کے دن مسلمانوں کو للکارتے تھے کہ آؤ اس وقت عیسائیت برحق ہے یا اسلام برحق ہے. حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو امت کی طرف سے خوب جزائے خیر عطا فرمائے. اس شخصیت سے آج ہمارے نوجوان واقف نہیں ہے. اللہ نے اسلام کی حفاظت اس ملک میں ان کے ذریعے کرائی. ازالت الشکوک یہ ان کی کتابیں ہیں، اظہار الحق یہ حضرت کی بڑی کتابیں ہیں جنہوں نے عیسائیت کا بڑے دلائل کے ساتھ رد کیا. تو حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ انگریز اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو، اس کے لیے مجھے ایک ایسی تحریک چلانا ہے. انہوں نے تحریک ریشمی رومال کا آغاز کیا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے شاگرد عطا فرما رکھے تھے کہ ہر شاگرد ہر میدان میں امام تھا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ تصوف میں امام، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کا میدان ایسا ہموار کیا کہ پوری دنیا میں آج یہ محنت عام ہو گئی. حدیث کے امام علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہے. اسلام کے نام پر ایک ملک بنا، اس کی بنیاد رکھنے والوں میں ایک نام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کا ہے، وہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہے. ہندوستان میں مفتی اعظم جو دارالعلوم دیوبند کے اولین مفتی ہے حضرت مفتی عزیز الرحمان رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہے. نیا ملک بنا، وہاں بھی مفتی اعظم کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت کے ہی شاگرد حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ کو کھڑا کیا. تو حضرت کو شاگرد بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے دے رکھے تھے. ان میں ایک شاگرد تھے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ. حضرت نے جوانی کے عالم میں ان کو افغانستان بھیجا تھا جب داڑھی کا ایک بال بھی نہیں تھا، اور جب واپس آئے ہیں تو سارے بال سفید ہو چکے تھے. جب وہ افغانستان جا رہے تھے تو دہلی میں کسی کے وہاں رکے تو کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ افغانستان کا ارادہ ہے. کہا کیوں جا رہے؟ کہ حضرت نے کچھ بھی نہیں بتایا، بس وہاں جانا ہے. جب وہاں پہنچے تو کتنے سال سے حضرت کا کام وہاں چل رہا تھا. حضرت کا مقصد یہ تھا کہ بیرونی حملے انگریزوں پر ایسے تحریک کے ذریعے کرائے جائے کہ انگریز کا وجود ختم ہو جائے. مگر قسمت کی خوبی دیکھیے کہاں ٹوٹی کمن کہ یہ تحریک اپنے آخری نتیجے تک نہ پہنچ سکی. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے وہاں سے خط روانہ کیا تھا. عبد الحق نام کا ایک شخص تھا جو کسی انگریز کے ایجنٹ کے پاس رکے اور وہاں سے یہ بات لیک ہو گئی. پھر گرفتاریاں شروع ہو گئی. اس وقت حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سعودیہ میں تھے، وہاں سے حضرت کو گرفتار کیا گیا. اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی، خیر اللہ کی کیا مصلحتیں ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کو بہت زیادہ آزماتا ہے. اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی تو ہندوستان سے نہیں پوری دنیا سے انگریزوں کا وجود ختم ہو جاتا تھا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو وہاں سے گرفتار کیا گیا اور مالٹا کی جیل میں آپ نے 3 سال سے زیادہ عرصہ گزارا ہے.
آج عظیم شخصیتوں کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ساری سہولتیں دی جاتی ہیں، مگر وہاں مالٹا کی جیل میں آپ نے بامشقت قید کے اندر گزارے۔ اس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا ترجمہ جیل میں لکھا ہے، ترجمہ شیخ الہند۔ جب حضرت رہا ہو کر کے آئے تو بدن میں بہت کمزوری تھی، ٹی بی کا مرض تھا، اور پہلے ٹی بی کا کوئی علاج نہیں تھا، اگر اس بیماری میں کوئی مبتلا ہو گیا تو اس کی موت یقینی سمجھی جاتی تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے رہا ہو کر آئے تو دارالعلوم دیوبند کی درسگاہ میں آئے، اور حضرت نے اپنے تمام شاگرد جمع ہو گئے تو حضرت نے فرمایا میں نے جیل میں 2 سبق سیکھے۔ تو سارے بڑے بڑے بلند پایا علم رکھنے والے شاگرد تھے، کہا یہ تو سب کو سبق سکھا رہے ہیں، اس عمر میں انہوں نے 2 سبق کون سے سیکھے جیل میں؟ تو حضرت نے فرمایا کیا فکر تھی امت کی؟ حضرت نے فرمایا میں نے مالٹا کی جیل میں ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں بہت غور کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پوری دنیا میں آج مسلمان دینی اور دنیاوی دونوں حیثیتیں کھو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے ان کا ربط بہت کمزور ہو گیا۔ اب میری عمر کے جتنے دن باقی ہے میں وہاں جیل سے عزم کر کے آیا ہوں کہ الفاظ کو درست کرانے کے لیے مکاتب قائم کروں گا، اور قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھانے کے لیے ہر مسجد کے اندر درس قرآن شروع کروں۔ اور دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ جو ذلت کا سبب ہے وہ امت کا انتشار۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے دل کس طریقے سے دور ہے ایک دوسرے سے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہماری قوم اور سماج میں پیش آ جائے وہ رائے کا پہاڑ بن جاتا ہے، حالانکہ ہر طرح کی صلاحیت ہمارے پاس موجود ہے کہ پہاڑ جیسے مسئلے کو ہم چٹکی میں حل کر سکتے، مگر ہمارے انتشار کی وجہ سے ایک مسئلہ کئی مسائل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ 2 چیزیں تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دل کی آگ تھی، مگر یہ ہندوستان کے تمام مساجد کے اندر چونکہ حضرت کی عمر نے وفا نہ کی اور یہ کام خود حضرت کے ذریعے نہ ہو سکا، لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کے کلام کو اللہ کے گھر میں سمجھانے کی محنت نہیں ہوگی تو پھر کیا مندروں کے اندر اس کلام کو سمجھایا جائے گا؟ کیا چوپالوں میں اس کلام کو سمجھایا جائے گا؟ الحمدللہ کچھ اکابر کی فکر کی بنیاد پر یہ کام یہاں بھی شروع ہوا، اللہ اس میں اخلاص عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ تو آج کے عنوان کی گفتگو صرف اتنی ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا تعلق بہت مضبوط ہو جائے، اور 24 گھنٹے میں ہمارا کوئی وقت ایسا ہو کہ اللہ کے کلام کی تلاوت ہماری ضرور ہو، استقامت کے ساتھ، جتنا بھی حصہ ہم پڑھیں مگر استقامت کے ساتھ۔ ایک آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے الگ الگ علاقوں کا حاکم بنا کر کے بھیجا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا لاؤ میں ان کے علاقے کے قریب ہو گیا ہوں تو جا کر ان کے معمولات کے بارے میں پوچھوں۔ تو جا کر پوچھا کہ حضرت آپ کے معمولات کی کیا ترتیب ہے، قرآن کی تلاوت کی کیا ترتیب ہے؟ صحابہ کرام کا جو عمومی معمول تھا وہ روزانہ 1 منزل پڑھنے کا، اس لیے قرآن میں 7 منزلیں ہیں اور 7 دن میں ان کا قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی تلاوت کا کیا معمول ہے؟ کہا میں صبح سے تھوڑا تھوڑا وقت جب بھی ملتا ہے رات تک اپنا معمول پورا کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا معمول ہے؟ کہا میرا معمول یہ ہے کہ رات کے 1 حصے میں سوتا ہوں اور 2 حصے میں اپنا معمول پورا کر لیتا ہوں۔ کہا دونوں معمول درست ہیں۔ یہ جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کے معمول کا صحابہ کرام کے اندر پیدا کیا تھا۔ اللہ ہم سب کے اندر بھی یہ معمول کا جذبہ پیدا فرمائے کہ کوئی وقت 24 گھنٹے میں ہمارا ایسا پاس نہ ہو جس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت نہ ہو۔ اس کے بعد فتنے کتنی قسم کے ہیں اور اس دور میں فتنے کیسے کیسے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشن گوئیاں فرمائی ہے۔ 3 عظیم مذہبوں کو اس وقت دنیا میں جنگ چل رہی، یہودیت کی، عیسائیت کی اور اسلام کی، اور 3 عظیم شخصیتوں کے بارے میں سب انتظار میں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی اور دجال۔ ان 3 شخصیتوں کا ہر ایک کو انتظار ہے۔ آج ہر گاڑی کے پیچھے یہودی بھی لکھ رہا ہے اور عیسائی بھی لکھ رہا ہے عیسیٰ از کمنگ، دجال از کمنگ، دجال آ رہا ہے، اس کی پوری تیاریاں ہو رہی ہے۔ اس کا ریفلیکشن اور اثرات اس دنیا کے اوپر کیسے پڑ چکے ہیں انشاءاللہ سورہ کہف کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔